بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک میں ہونے والی کوئی سیاسی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کل مسلم لیگ نون نے جو لاہور میں جلسہ کیا اس میں کچھ خطرناک بیانات سامنے آئے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے بھی پشاور میں کچھ خطرناک بیانات سامنے آئے، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آخر مولانا فضل الرحمان فوج کو ہی تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی فوج پر تنقید کے نشتر کیوں برسا رہے ہیں؟ اگر آپ ان سوالات پر غور کریں تو آپ کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ آپ نتیجے پر پہنچ جائیں۔ آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ جو لوگ آج فوج پر اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، ماضی میں وہی لوگ فوج کی بیساکھی استعمال کر کے اقتدار میں آتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف نے 85 میں ضیاء الحق کی آشیرواد سے وزارت اعلیٰ پنجاب کا قلمدان سنبھالا تھا۔ اس سے پہلے وہ کابینہ میں بھی شامل رہے۔ یہ وہی نواز شریف ہے جو IGI کا حصہ بنے اور IGI کی صدارت بھی پھر انہیں ملی، جس کی وجہ سے پھر وہ 88 میں وزیر اعلیٰ پنجاب میں منتخب ہوئے۔ میاں نواز شریف اس وقت بہت ہی متنازعہ بیانات دے رہے ہیں، جس میں حالیہ بیان کروز میزائل بابر کے بارے میں انہوں نے دیا۔ شاید وہ میزائل ٹیکنالوجی سے بھی واقف نہیں ہیں اور دنیا میں جنگوں کی تاریخ اور اسلحے کی ایویلویشن کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا کہ وہ ملک کے اہم قومی راز اس طرح سڑکوں پہ، چوراہوں میں یا پریس کانفرنسوں میں یا میڈیا ٹاکس میں کھولتا پھرے۔ جب کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کا وزیر اعظم، صدر یا حکمران منتخب ہو جاتا ہے تو یقیناً اہم قومی سلامتی کے راز بھی اس کے سامنے نہ صرف ڈسکس ہوتے ہیں بلکہ ان سے صلاح مشورہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ مگر میاں صاحب اب جس طرح سے کروز میزائل کے بارے میں بیان دے کر یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ راز لوگوں کے سامنے افشا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو اپنی CRD انہوں نے بلائی تھی مسلم لیگ نون کی، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گا اور مجھے کوئی چپ کروانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مزید بھی کوئی راز کھولنے کی کوشش کریں گے اور وہ بلیک میل کریں گے ایڈمنسٹریشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی طرح وہ انہیں دوبارہ اقتدار میں لے آئیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان عملی سیاست میں 1988 سے شامل ہیں اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی تو 1994 میں مولانا نے ایک بہت ہی مشہور و معروف فتویٰ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ اور پھر مولانا صاحب کی محترمہ بے نظیر بھٹو سے ایک تصویر منظر عام پہ آئی، جس میں مولانا صاحب زمین پہ بیٹھے ہیں اور باقی تمام لوگ بشمول محترمہ بے نظیر بھٹو کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ اور اس تصویر کے بعد مولانا صاحب نے اپنا دیا ہوا فتویٰ پس پش ڈال دیا اور اسی حکومت میں شامل ہو گئے جس حکومت کو انہوں نے اس لیے غیر شرعی کہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس فتوے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل کر لیا اور انہیں ایکسپوز کر دیا، کیونکہ اس فتوے کو پس پش ڈال کر مولانا نے افغانستان میں جانے والے ڈیزل کے تمام پرمٹ خود لے لیے اور حکومت میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وہ ایکسپوز ہو گئے کہ اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو وہ پھر کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ وکی لیکس آئیں جنہیں آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ ان وکی لیکس میں مولانا کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ امریکنز کو کہتے رہے کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں، میں ہر وہ کام کروں گا جو یہ سیاستدان نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس ایک مذہبی طاقت موجود ہے اور وہ میرے ہر کام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سیاستدان جو کام نہیں کر سکتے میں وہ کام بھی کر لوں گا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے مشرف کو LFO پاس کروانے میں بہت مدد دی، جس کے صلے میں انہیں قائد حزب اختلاف مقرر کیا گیا اور DI خان میں ہزاروں ایکڑ قیمتی اراضی 200 روپے پر کنال کے حساب سے انہیں دی گئی، جس کا کیس
آج کل نیب میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان بیان دے رہے ہیں یا میاں نواز شریف یا دوسرے مسلم لیگ نون کے لیڈرز، اصل میں وہ یہ بیانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا انہیں کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا جائے تو وہ یہ ثابت کر سکیں کہ بھائی ہم کیونکہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے ہمیں گرفتار کروا دیا، اور کرپشن پیچھے چلی جائے۔ اس کے علاوہ اس حال پر لے آئے ہم اداروں کو کہ ادارے یا تو ہمارا مقابلہ ہی نہ کر سکیں، اگر کریں بھی تو کم از کم نیب تو ان فنکشنل ہو جائے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ پہلی حکومت ہے جو ان کے بغیر چل رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کرتے آئے ہیں، اور اب یہ بندہ جب سے وزیر اعظم بنا ہے اسے جب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا جائے یا کسی بھی ایسے ملک کو جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کم از کم 4 بار اس سے مختلف انٹرویوز میں پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو ان کا جواب یہی تھا کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قائد اعظم محمد الجناح نے جیسا کہا ویسے ہوگا تب تسلیم کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان اس پر بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اب وہ انہیں یہودی ایجنٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جن کے کہنے پر اور جن کے چندوں پر ان کا نظام چلتا تھا وہ تھے سعودی عربیہ، یو اے ای اور بحرین، اور یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور سعودی عربیہ اور ان کے جو فرما رواں ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے بھی اپنی ایئر سپیس اسرائیل کے لیے کھول دی ہے، اور وہ یہودیوں کے حقوق پر بڑی آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کے اتنے سب کرنے کے بعد اب مولانا صاحب کس طرح انہیں یو اے ای کو، سعودیہ کو یا بحرین کو یہودی ایجنٹ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ ادھر سے چندے آتے ہیں اور چندے بند ہو جائیں گے اگر ایسا کریں گے تو۔ اس لیے پاکستان میں جو بھی بیچو چلتا ہے، کسی کو یہودی ایجنٹ بنا دو، کسی کو قادیانی ایجنٹ بنا دو، پاکستان میں تو چلتا ہے لیکن ادھر نہیں چلتا، کیونکہ ادھر سے تو پھر امداد آتی ہے اور وہ بند ہو جائے گی۔ اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب اپوزیشن جماعتوں کی جو ڈیموکریٹک الائنس بنی ہے اس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، یعنی اس کی سربراہی بھی مولانا صاحب کریں گے، اور پہلا جلسہ بھی انہوں نے کوئٹہ میں رکھا ہے کیونکہ وہاں پر ان کے مدارس کے طلباء زیادہ ہیں، تو ادھر ان کے پاس مین پاور زیادہ ہے، تو اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا مولانا صاحب کے تباہ کن بیانات کا بوجھ مستقبل میں اٹھا پائیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال مولانا صاحب اب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کی حقیقت اب لوگوں میں عام ہو گئی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک مہنگائی ہے، بے شک مشکلات ہیں، مگر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی اور مشکلات ماضی کے کرتوتوں کا بھی حصہ ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔